دن گزر گئے میرے، اب میں کیا کروں، بچ گئے لمحات کو کیسے جیا کروں، کیسے جیا کروں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بزرگوں کا مدنی چینل آپ دیکھ رہے ہیں اور پروگرام کا نام ہے اب میں کیا کروں۔ تو میں سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتا ہوں تاکہ ہم سب مل کر پھر درود پاک پڑھ لیں۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ، اللہ کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بزرگوں کا مدنی چینل دیکھنے والے ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں اب میں کیا کروں۔ آغاز کرتے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ ایک جگہ پر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے اور نبی پاک کی احادیث بیان فرما رہے تھے۔ اچانک آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہماری محفل میں کوئی ایسا شخص ہے جو رشتہ داری کاٹنے والا ہے، رشتہ داری کو توڑنے والا ہے، وہ یہاں سے اٹھ کر چلا جائے۔ اب یہ گفتگو چل رہی تھی، ایک نوجوان چپکے سے اٹھا اور چلا گیا۔ اس کی کئی سالوں سے اپنی پھوپھی کے ساتھ کوئی انبن چل رہی تھی، اس نے جا کر معافی تلافی کی۔ جب دونوں راضی ہو گئے اور یہ پورا واقعہ سنایا تو سبب پوچھا کہ یہ وجہ کیا بنی کہ اٹھ کر چلا جائے، یہ کیوں کہا گیا۔ آ کر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ سنے ہیں کہ جس قوم میں رشتہ داری کو کاٹنے والا، رشتہ داری کو توڑنے والا ہوتا ہے، اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ اب میں کیا کروں۔ رشتہ داری نبھانا، اس واقعے سے اندازہ لگا لیا ہوگا آپ نے۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے کہ رشتے کیسے نبھائیں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کیسے رکھیں، رشتے کیسے نبھائیں۔ چونکہ بزرگوں کا مدنی چینل ہے تو بالخصوص بزرگوں سے مخاطب اور بالعموم ہر عمر کے ہر فرد سے مخاطب۔ یاد رکھیے گا کہ رشتے نبھانے میں سب سے اہم کردار بزرگوں کا ہوتا ہے۔ یہ اپنی سمجھداری کے ساتھ، اپنے تجربے کی بنیاد پر الحمدللہ انتہائی حسن سلوک کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ یہ رشتوں کو بنانے والے ہوتے ہیں، توڑنے والے نہیں ہوتے۔ اور کس طرح یہ ہوگا انداز کہ اب میں کیا کروں، ہو جائے گا خدا نخواستہ خاندان میں کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، گھر میں کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، پھر کیا کرے، رشتے کیسے نبھانے ہیں؟ تو پھر بزرگوں کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا۔ کیسے کرنا ہوگا کہ سب سے پہلے وہ اپنے گھر کے افراد کو بٹھائیں، سمجھائیں اور پھر طریقہ بتائیں کہ دیکھیں جیسے فرد سے معاشرہ بنتا ہے، پھر ایک رشتہ داری کا جب معاملہ آتا ہے یہ اور برکتوں والا معاملہ بڑھ جاتا ہے۔
اور پھر بڑی ہمدردی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اس کا مظاہرہ کریں۔ حالانکہ دیکھا تو یہ گیا ہے کہ بزرگ اپنے ہی انداز سے، کیونکہ وہ خود سمجھ نہیں پاتے، اور پھر بعض اوقات گھر والے کہہ دیتے ہیں ابا نہیں مان رہے، باقی پورے گھر والے مان گئے، دادا نہیں مان رہے ہیں، دادی نہیں مان رہی ہے، امی نہیں مان رہی، باقی پورے گھر والے مان رہے ہیں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ایک اتنا نازک رشتہ، یعنی میاں بیوی کا یا بچوں کے ساتھ ان کے ماں باپ کا، جب میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹے گا تو بچے بھی در بدر ہو جاتے ہیں۔ تو اتنا اہم رشتہ فقط آپ کی ایک ہاں کا منتظر ہے، ابا نہیں مان رہے، اماں نہیں مانے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے ابا مانے، سب سے پہلے اماں مانے۔ کیوں؟ گھر میں اگر خدا نخواستہ کوئی پرابلم ہو گئی ہے تو اس کو سولو کرنے کی ذمہ داری سب سے پہلے بزرگوں کی، اپنے آپ سے۔ کیسے کریں گے؟ یاد رکھیے گا، سب سے بہترین نمونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے سامنے ہے۔ آپ نے کیسے حقوق یاد دلائے ہیں، کس طرح ہر حق کا خیال رکھا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک ادارہ مکتبۃ المدینہ، بڑا عظیم ادارہ، اس کی شائع کردہ کتاب ہے آقا کا پیارا کون۔ آپ یقین کریں، آپ پڑھیے گا، آپ کو مزہ آئے گا۔ جب ایک مرتبہ شروع کریں گے نا تو شاید پورے پڑھے بغیر ممکن ہو تو ایک نشست میں، ورنہ 2 یا 3 بار پوری کتاب بندہ پڑھ لے گا۔ اگر خدا نخواستہ کسی کی بہن، کسی کی بیٹی وہ گھر لوٹ آئی ہے، اب وہ صحیح آئی غلط آئی، قصور اس کا تھا اس کا تھا، اس بحث میں فی الحال ہم نہیں جا رہے۔ اول بات تو نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، یہی تو ہمارا موضوع ہے۔ اب میں کیا کروں؟ اگر رشتے میں آگے پیچھے کوئی معاملہ، رشتہ داری نبھانے کیسی ہے، تو اول بات تو رشتے نبھانے ہیں، توڑنے نہیں۔ بالفرض آ جائے، دل چھوٹا نہ کرے، اس سے بار بار تانے نہ دیے جائیں، اس سے بار بار حقارت سے نہ دیکھا جائے۔ یعنی پہلے کسی بڑے کی مجال نہیں تھی کہ اس کے ساتھ ایسی بات کرے، اب تو چھوٹا بھائی بھی کھڑے کو سنانا شروع کر دیتا۔ ایسا نہ کیا جائے۔ اور پھر آئیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ تھاما اور ارشاد فرمایا، اے عقبہ، کیا میں تمہیں دنیا اور آخرت والوں کے اچھے اخلاق کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کی ضرور، ارشاد فرمائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو۔ اللہ اکبر! کتنے واضح الفاظ کے ساتھ ہے کہ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ذرا ذرا بات پر بہن بھائی کی ناراضگی ہو گئی، وہ برسوں سے چلی آ رہی ہے، پتہ لگا جی 10 سال ہو گئے ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھی۔ اللہ اکبر! ماں باپ سے ناراضگی ہو جاتی ہے، میاں بیوی میں ناراضگی ہو جاتی ہے، بھائی کی بھائی سے ہو جاتی ہے، پھر ایسی دشمنیاں جو برسوں تک چلتی۔ آپ کو پتہ ہے یہ برسوں تک دشمنیاں کہاں چلتی تھی؟ یہ ہم پڑھتے ہیں نا، زمانے جاہلیت میں چلتی تھی۔ ایک دفعہ قتل ہو گیا تو 40 سال تک دشمنیاں چلی آ رہی ہیں، گھوڑا آگے نکل گیا، اس پر برسوں تک جو ہے نا وہ دشمنیاں چل رہی ہیں۔ تو یہ دشمنیاں زمانے جاہلیت میں چلتی تھی، یہ یہاں نہیں چلنی چاہیے۔ بہن بھائی 10 سال ہو گئے میں نے اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر! کس زمانے میں رہ رہے بھائی؟ کس کے امتی ہیں؟ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جنہوں نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ آئیے آپ ارشاد فرماتے ہیں
اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار اپنی امت کو اپنے نام کے ساتھ نسبت کر کے بلا رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا صدقہ قبول نہیں فرماتا جس کے رشتہ دار اس کے بھلائی کے محتاج ہوں اور یہ غیروں میں تقسیم کر رہا ہو، یہ غیروں کو دے رہا ہو، اور اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی، اپنے بہن غربت کی حالت میں لیکن واہ واہ کی خواہش ہے، دنیا جہان میں گویا لٹا رہا ہے، ان کا خیال نہیں رکھتا۔ الفاظ پر غور کریں، سرکار ارشاد فرما رہے ہیں، اے امت محمد، اپنی نسبت کے ساتھ، اے امت محمد، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے صدقے کو قبول نہیں فرماتا، اس کی خیرات کو قبول نہیں فرماتا کہ جو دوسروں کو تو دے اور اپنے رشتہ داروں کو محروم رکھے جبکہ وہ محتاج ہوں۔ مزید ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کی طرف قیامت کے دن رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ کہاں گئی ہماری واہ واہ، کہاں گئی ہماری شہرت؟ دنیا جہان میں سخی مشہور ہو گئے، لیکن اللہ اور رسول ناراض ہو گئے، وہاں قبول نہ ہوا تو یہاں کا سخی بننا برباد کر دے گا۔ اگر شریعت کے مطابق ہم نے اپنے رشتے نہ نبھائے، شریعت کے مطابق ہم نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو حسن سلوک کا حق ہے ان کے ساتھ نہ کیا۔ مزید سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں میں سے مت بنو جو یہ کہتے ہیں اگر لوگ ہم سے بھلائی کریں گے تو ہم بھی بھلائی کریں گے، اگر لوگ ہم پر ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے، بلکہ خود کو اس بات کا عادی بناؤ کہ لوگ تم سے اچھائی کریں، تم بھی ان سے اچھائی کرو، اور اگر لوگ تم سے برائی کریں تب بھی تم ان پر ظلم نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ سرکار کی ہر ادا نرالی، ایک ایک فرمان پر آپ یقین کریں، کون ہوگا جو ایسی حکمت بری باتیں سن کر بھی منہ پھیر لے گا، پیٹھ پھیر لے گا؟ اللہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہ ہو۔ بزرگوں کا مدنی چینل دیکھنے والے ناظرین، اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا جو میں نے شروع میں کہا کہ ایسی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، آپس میں ایسا ہو جاتا ہے اور پھر وہ چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے، نہ شادی غمی میں بلاتے ہیں، بلکہ بولا جاتا ہے، اگر کوئی مشورہ بھی دے دے کہ چلے کوئی بات، اس نے آپ کو نہیں بلایا آپ بلا لیں، نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ ایک دفعہ نہیں بولا گا، میں 10 دفعہ نہیں بلاؤں گا۔ یہ حدیث آپ کے ذہن میں اب کیوں نہیں آ رہی؟ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، اور جو تم سے کاٹے تم اس سے جوڑو۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ پاک کے آخری نبی کا فرمان ہے۔ اچھا، اس کا سبب کیا بنتا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ سبب کیا ہے؟ ذاتی انا، ذاتی خواہشات، اپنے نفس کی پیروی کرنا۔ اب میں کیا کروں اگر ایسا ہو جائے؟ تو آئیے اس کے بارے میں مدنی پھول سنتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے برداشت اور صبر سے کام لینا ہوگا۔ میں نے شروع میں کہا تھا نا، سب مان گئے، ابو نہیں مان رہے، سب مان گئے، امی نہیں مان رہی، سب سے پہلے آپ کو ماننا تھا، یہ آپ کو یہ بات برداشت کرنی تھی اور پھر صبر سے کام لینا تھا۔ حالانکہ اس عمر میں
تھوڑا مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن نیکی جتنی مشکل سے ہوگی روز محشر انشاءاللہ نیکیوں کے پلڑے میں زیادہ وزندار بھی ہوگی، اللہ نے چاہا تو۔ اور پھر اسی طریقے سے اچھا مشورہ دیں۔ ہمارے یہاں پرابلم کیا ہوتی ہے، اگر گھر کی بہو روٹ کے چلی گئی، میکے چلی گئی، ابا سے مشورہ کرنے آیا کیا کروں، ابا بجائے یہ کہ اچھا مشورہ دے، آپ بزرگ ہیں، آپ رول ماڈل بنیں، آپ مثالی کردار پیش کریں، فوراً بولنا شروع کر دیتے ہیں اس کی ماں بھی ایسے ہی تھی، اس کی دادی بھی ایسے ہی تھی، وہ بھی وہاں سے روٹ، اللہ اکبر یہ کیا کر رہے ہیں آپ، اور پختہ کر رہے ہیں انہیں، یعنی پورے خاندان پہ بٹا لگا دیا۔ اگر کسی کو نہیں بھی پتا تھا، آپ کے زمانے میں کبھی یہ بات ہوئی ہوگی، خدارا کبھی بھی ایسے عیب نہ اچھالے جائیں جس سے خاندان میں دراڑ پیدا ہو، رشتے نبھانا مشکل ہو جائے، یہ نہ کریں، بلکہ اچھا مشورہ دیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے اچھا مشورہ دینا صدقہ ہے، اور اپنی ہی اولاد مشورہ مانگ رہی ہے، اپنی ہی بیٹی مشورہ مانگ رہی ہے، اپنا ہی بیٹا مشورہ مانگ رہا ہے، اپنا ہی بھائی، اپنی ہی بہن مشورہ مانگ رہی ہے، اس کا حق زیادہ ہے کہ اسے اچھا مشورہ دیا جائے۔ اسی طریقے سے رشتے نبھانے ہیں، بزرگوں کو بڑا خیال ہوتا ہے کہ ہماری عزت کی جائے، تو پھر یاد رکھیے گا عزت کریں گے تو عزت ہوگی۔ آج کل تو ایسا ماحول ہو گیا ہے، یقین جانیے لوگ شریعت سے بہت دور ہیں، بہت دور ہیں، تو پھر مطلب احتیاط کے ساتھ قدم رکھنا پڑتا ہے۔ ہمیشہ مثبت سوچ اپنائی جائے، منفی سوچ کی طرف نہ جایا جائے، ہمیشہ اپنے جذبات کا اظہار اچھے الفاظ میں کیا جائے، یوں ہی رب کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے کہ رشتے نبھے رہے، یہ ٹوٹے نہ۔ روحانی علاج کے لیے ضرورت ہو اس پر بھی توجہ دی جائے۔ الحمدللہ روحانی علاج ہمارے ہاں ہوتا ہے، مدنی چینل پر پروگرام بھی اس کا سلسلے کا ہوتا ہے۔ یوں ہی آپ کو مثال بننی پڑے گی، آپ چلے جائیں، یقین جانیے معافی مانگنے سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے فیصلوں میں بھی اعتدال رکھنا پڑے گا، احتیاط رکھنی پڑے گی۔ آئیے اپنے اس پروگرام کو سمیٹتے ہوئے، اس کے فضائل کتنے زیادہ ہیں۔ جو صلہ رحمی کرتا ہے، جو حسن سلوک کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کتنی برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم، جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، جو چاہتا ہے اس کی روزی میں برکت ہو، وہ صلہ رحمی کرے، خون کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور روزی برکت آج کے زمانے میں کون نہیں چاہتا، ہر ایک چاہتا ہے۔ تو پھر مزید اس کی برکتیں کیا ہوگی؟ انشاءاللہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اس کے حبیب خوش ہوں گے، فرشتوں کو مسرت ہوگی، انشاءاللہ شیطان کو رنج پہنچے گا اور یہ آپ کے لیے باعث ثواب ہوگا۔ اسی طریقے سے روزی میں برکت ہوگی، فوت ہو جانے کے بعد بھی، مر جانے کے بعد بھی انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہوگا، جس کا رشتہ آپ نے نبھایا ہوگا، بلکہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو بھی آپ نے جوڑا ہوگا۔ اللہ نے چاہا جب تک وہ زندہ ہوں گے آپ کے لیے دعائے خیر کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آخر میں پھر حدیث پاک صحیح مسلم شریف کے حوالے سے سن لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، رشتہ داری یہ گویا عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، رشتہ داری یہ عرش کے ساتھ معلق ہے، لٹکی ہوئی ہے، اور یہ اعلان کرتی ہے کہ جو مجھے ملائے گا اس کو اللہ ملائے گا، اور جو مجھے کاٹ دے گا اللہ اس کو کاٹ دے گا۔ اب بندہ میں اپنے آپ پر غور کروں، مدنی چینل کے ناظرین، بزرگ، جوان، مائیں، بہنیں، سب غور کریں، ہم رشتے نبھانے والوں میں سے ہیں یا رشتے توڑنے والوں میں سے ہیں؟ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ملائے، اور جب اللہ ملائے گا نا
تو دنیا میں بھی خیر ہوگی اور آخرت میں بھی خیر ہوگی. اور اگر کاٹا رشتہ ہم نے, یہاں تو لوگوں کا ایک نا مشغلہ بن جاتا ہے, مزہ آتا ہے کسی کا گھر برباد کر کے. اللہ اکبر, کبھی بھی سوچ کی طرف مت جائیے گا, ورنہ بہنیں ہماری بھی ہوتی ہیں, بیٹیاں ہماری بھی ہوتی ہیں. اور اس شعر پر معاملہ ختم کرتا ہوں کہ عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں. رشتے توڑ کر ہم راحت میں نہیں رہ سکتے, کسی کا گھر برباد کر کے راحت میں نہیں رہ سکتے. عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں, زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و آلہ و بارک وسلم. دن گزر گئے میرے اب میں کیا کروں, بچ گئے لمحات کو کیسے جیا کروں, کیسے جیا کروں.